شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذا اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی. صدق اللہ العلی العظیم. اذان محترم، گفتگو ہو رہی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو اختیار کیا تاکہ وہ فرعون جیسے باغی و طاغی کی ہدایت کرے اور اس کو راہ راست پر لائے. اس تبلیغ میں اللہ نے جناب موسیٰ کو دو چیزوں کا سہارا دیا. پہلی چیز عصا ہے، دوسری چیز ہے ید بیضا. یہ بھی جو دو معجزہ مل گئے جناب موسیٰ کو تو جناب موسیٰ فرعون کے مقابلے میں جانے لگے تو خدا کی بارگاہ میں چند دعائیں کی. اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا. اسی عنوان سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے جب جناب موسیٰ نے دعا کی کہ اے خدا ہمارے دل کو کشادہ کر، ہمارے امور کو آسان فرما دے اور ہماری زبان کو آسان کر دے، ہمیں ایک مددگار دے میرے بھائی ہارون کی شکل میں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے تمہاری حاجتوں کو، ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. اور یہ جو تمہارے اوپر ہم نے لطف کیا ہے، یہ جو تمہارے اوپر ہم نے کرم کیا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی جناب موسیٰ کو ایک بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو تم نے اتنے گڑ گڑا کر اور ہم سے دعائیں مانگی ہیں اور وہ جو دعائیں ہم نے پوری کی ہیں، یہ میرا لطف و کرم پہلی بار نہیں ہے، یہ تمہاری ولادت کے وقت بھی تھا. قرآن نے اسی چیز کو آگے پیش کیا ہے. قبل کہ ہم آیتوں کو پڑھیں ہم اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. دیکھیں جب جناب موسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ معروف تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، فرعون کے دعویٰ انا ربکم الاعلیٰ کو ختم کر دے گا. تو فرعون کو اس بات کا خدشہ ہو گیا، ڈر ہو گیا کہ کہیں وہ کوئی بچہ پیدا ہو کر ہماری سلطنت اور ہماری بادشاہت کو ختم نہ کر دے. اس کے اوپر یہ خوف اس قدر رہا کہ مفسرین اور تاریخ میں ملتا ہے کہ کم سے کم 20,000 اس نے نومولود بچوں کو قتل کر دیا. فرعون کے ظلم و بطش اور بربریت کا یہ عالم تھا، اس نے بے گناہ کم سے کم 20,000 بچوں کو قتل کر دیا. بہرحال اب فرعون کے اس ظلم و بربریت کی کہانی ہر گھر میں عام ہو گئی. کہیں بھی بچہ پیدا ہوتا لوگ خوفزدہ ہو جاتے. قبل اس کے کہ وہ بچہ پیدا ہوتا قبل اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا فرعون کے سپاہی آتے، ماں سے اس بچے کو چھینتے اور اسے قتل کر دیتے. ظاہر سی بات ہے جناب موسیٰ کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو جناب موسیٰ کی ماں بھی بہت پریشان ہوئی، بڑی خوفزدہ رہیں، بڑی غمگین رہنے لگے کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا. تو اسی چیز کو اللہ نے کہا کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی. ہم نے پھر موسیٰ کے ماں کے اوپر وحی کی. کیا وحی کی؟ مفسرین فرماتے ہیں آیات قرآنی یہ ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی، یعنی الہام کیا کہ آپ ایک صندوق بنائیں اور اس صندوق میں جناب موسیٰ کو رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی اور جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو جناب موسیٰ کی ماں نے صندوق بنایا.
مفسرین کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی ماں کو معلوم نہیں تھا کہ صندوق کیسے بنتا ہے۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تاکہ جناب موسیٰ کی ماں کی مدد کرے۔ تو جناب جبرائیل نے جناب موسیٰ کی ماں کو بتایا کہ صندوق کیسے بنتا ہے۔ بہرحال صندوق کی کیفیت ملتی ہے کہ اوپر سے کھلا تھا تاکہ جناب موسیٰ اس میں سانس لے سکے، نیچے ایسی چیزیں بچھائی گئی تھی تاکہ دریائے نیل کا پانی اس کے اندر سرایت نہ کرے، روئی وغیرہ کر کے جناب موسیٰ کو رکھ دیا گیا صندوق میں۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا یا بعد ظہر، جب سب لوگ قیلولہ کر رہے تھے اور گھر میں آرام کر رہے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، تو جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھا اور اس صندوق میں رکھ کر جناب موسیٰ کو دریا نیل کے حوالے کر دیا۔ ایک ماں کے دل سے کوئی پوچھے کہ ایک ماں نے اپنے نو مولود بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کیسے دریا نیل کے حوالے کیا ہوگا، لیکن یہاں پر جناب موسیٰ کی ماں کا توکل دیکھے، جناب موسیٰ کی ماں کا بھروسہ دیکھے اپنے خدا پر کہ اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ کی ماں صندوق میں رکھو موسیٰ کو اور دریا نیل پہ ڈال دو۔ جناب موسیٰ کی ماں کا دل مضطرب ضرور تھا، مگر قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں کے دل کو قرار دیا۔ بہرحال جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو دریا نیل میں ڈال دیا۔ شہر کے ایک حصے میں جہاں سے دریا نیل جاتی تھی جناب موسیٰ کی ماں رہتی تھی، شہر کے دوسرے حصے میں جسے عین الشمس کہا جاتا ہے وہاں پر فرعون کا قصر تھا، فرعون رہتا تھا، مگر فرعون نے دریا نیل میں کھدائی کر کر ایک فرع ایک شاخ اپنے قصر کی طرف لے لیا تاکہ وہ دریا کا لطف اٹھا سکے، دریا کے منظر خلاب کو دیکھ سکے۔ بہرحال اب جیسے ہی جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈالا تو اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئیں جو جناب موسیٰ کی بہن تھی۔ ان کی عمر مفسرین فرماتے ہیں کہ 11 12 13 کے درمیان کی تھی۔ ان کا نام کلثم تھا۔ جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کی بہن سے کہا کہ دیکھو تم اس صندوق کی مطابعت کرو، اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ کہ دیکھو یہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ بہرحال جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھا، دریا نیل میں ڈال دیا۔ اب جناب موسیٰ کی بہن اس صندوق کے پیچھے پیچھے دوسرے کنارے سے جانے لگیں کہ دیکھیں کہاں یہ صندوق جاتا ہے۔ وہ خدا جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اگر چاہتا کہ جناب موسیٰ کی حفاظت کرے تو اس صندوق کو کہیں بھی بہا سکتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے انسانوں کو کہ انسان ہم پر بھروسہ کرے تو ہم سب کچھ اس کے لیے خیر کر دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ صندوق بہتا ہوا اس فرع میں داخل ہوا، اس شاخ میں داخل ہوا جو شاخ قصر فرعون کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی جناب موسیٰ کی بہن نے دیکھا یہ صندوق تو فرعون کے دربار میں جا رہا، فرعون کے قصر میں جا رہا، دوڑتی ہوئی جناب موسیٰ کی ماں کے پاس آئی، روتے ہوئے کہا والد گرامی موسیٰ کا صندوق قصر فرعون میں داخل ہو گیا۔ جناب موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہوں، انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے تو اللہ کی مصلحت خیر ہی ہوگی۔ جناب موسیٰ کی ماں پریشان نہیں، پھر اپنے بیٹی کو تسلی دیا، کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، اب اللہ نے موسیٰ کے صندوق کو اگر قصر فرعون میں داخل کر دیا ہے تو اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی، بس تم اس صندوق کی مطابقت کرو، جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی صندوق جناب موسیٰ کا قصر فرعون میں گیا کہ فرعون اپنی زوجہ کے ساتھ دریائے نیل کا مزہ لے رہا تھا، لطف اٹھا رہا تھا۔ اتنے میں فرعون نے دیکھا صندوق آیا، فرعون کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس صندوق میں بہت اچھا لگا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جو اس صندوق کو لے کر آئے گا اسے ہم انعام دیں گے۔ یہ سننا تھا انعام کے لالچی جو غیر خدا کو خدا کہہ رہے تھے، طلب دنیا میں انہوں نے چھلانگ لگا دیا دریائے نیل میں۔ تقریباً 100 سپاہی فرعون کے دریائے نیل میں گئے، مگر جب 100 جائیں گے تو 100 کو نہیں ملے گا، ایک کو صندوق ملا، مگر فرعون اس صندوق کے پانے کے بعد اتنا خوش تھا کہ اس نے کہا 100 کو انعام ملے گا، لایا ہے ایک، مگر آج ہم خوش ہیں، آج ہم سب کو انعام دیں گے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ اس صندوق میں کیا تھا؟ جیسے ہی فرعون نے اس صندوق کو کھولا، صندوق دیکھ کر فرعون حیران رہ گیا، مگر یہ حیرانی نفرت والی حیرانی نہیں تھی۔ فرعون محبت میں اس صندوق سے جناب موسیٰ کو اٹھاتا ہے اور جناب موسیٰ کو پیار کرنے لگتا ہے، انہیں محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ منظر آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی اہلیہ تھی، اس منظر کو دیکھ کر ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی۔ کہا فرعون تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک تم نے بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا، مگر اس بچے کو تم نے کیوں نہیں قتل کر دیا؟ تو آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے کہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لہٰذا کون ہم سے محبت کر رہا ہے، کون ہم سے نفرت کر رہا ہے، اس کی پرواہ نہ کریں، بس دیکھیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ ہی سب کے دل میں تمہاری محبت ڈالنے والا ہے، اللہ ہی سب کے دل میں تمہاری نفرت ڈالنے والا ہے۔ جناب موسیٰ کی ماں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے جناب موسیٰ کو صندوق میں ڈالا اور اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اب جیسے ہی فرعون نے دیکھا، اللہ نے جناب موسیٰ کی محبت فرعون کے دل میں ڈال دی۔ وہ فرعون جو ظالم و جابر تھا، اس کے دل میں ایک بچے کی محبت آ گئی۔ جناب موسیٰ کو اٹھایا، جناب آسیہ نے کہا ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اسی بچے کی پرورش کریں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ اب جناب آسیہ بنت مزاحم لے کر کے قصر میں چلی گئی، مگر جناب موسیٰ جو چھوٹے سے تھے، جن کی ابھی ابھی ولادت ہوئی تھی، وہ بھوک سے تڑپنے لگے۔ اب جناب موسیٰ جتنا رو رہے تھے، آسیہ بنت مزاحم اور فرعون پریشان ہو رہا تھا کہ جلدی سے جلدی اس بچے کو کیسے ہم چپ کرا دیں، مگر موسیٰ چپ نہیں ہو رہے تھے۔ موسیٰ کو فرعون چپ نہیں کرا پا رہا تھا۔ یہیں سے ہم فرعون کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک روتے ہوئے موسیٰ کو نہیں چپ کرا سکتا ہے تو پوری کائنات کو وہ کیا خلق کرے گا؟ پوری کائنات کے نظام کا وہ کیا مالک بنے گا؟ پوری کائنات کے نظام کو وہ کیسے چلائے گا؟ بہرحال جناب موسیٰ روتے رہے مگر کسی بھی طریقے کے چپ نہ ہوئے۔ ان کو دودھ پلانے کے لیے بہت ساری خاتون کو بلایا گیا، سب آئیں، سب نے کوشش کیا کہ جناب موسیٰ دودھ پیلا، خاموش ہو گئے مگر چپ نہیں ہوئی۔ یہ منظر جناب موسیٰ کی بہن دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسی خاتون کا نام بتائیں جو اگر موسیٰ کو دودھ پلائے گی، جو اس بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ یہ بچہ خاموش ہوگا؟ جناب آسیہ بنت مزاحم نے فرعون سے کہا کہ یہ بچی ایک ایسی عورت کی نشاندہی کر رہی ہے جو اگر دودھ پلائے گی تو یہ بچہ خاموش ہو جائے گا۔ فرعون نے کہا جلدی سے اس کو بلایا جائے۔ بہرحال جناب آسیہ بنت مزاحم نے کلثم کو بھیجا جو جناب موسیٰ کی بہن تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئیں، کہا والد گرامی آپ جلدی سے قصر فرعون میں چلیے، آپ کو بلایا گیا ہے تاکہ آپ موسیٰ کو دودھ پلائیں۔ اللہ اکبر! جناب موسیٰ کی ماں گئی اور جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو جب دودھ پلایا تو جناب موسیٰ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرعون نے کہا اب تم ہی اس بچے کی پرورش کرو گی اور تم اسی بچے کی رعایت کرو گی اور اس کو پالو گی۔ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اگر اللہ پر توکل کرے، بہت سا نیک کام انسان کرتا ہے، مگر اس نیک کام میں شروعاتی دنوں میں، ابتدائی ایام میں انسان پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سمجھتا ہے ہمارے اس نیک کام میں خلل واقع کر دے گا، مگر ضروری نہیں ہے کہ جو پریشانی آ رہی ہے، جو مشکلیں آ رہی ہیں وہ آپ کے اس نیک کام میں خلل واقع ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور سوچا ہو۔ اللہ شاید اس پریشانی کے ذریعے سے اور آپ کو مضبوط کر رہا ہو تاکہ آپ کا ارادہ، آپ کا عزم اور مضبوط ہو جائے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، بہت سارے الزامات، بہت سارے تہمتیں انسان پر لگائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی انسان نیک کام کرے، آج معاشرے کی پریشانی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نیک کام کرنے لگے، کچھ بھی کرنے لگے، تو لوگ اتنے بہتان اور اتنے طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے یہ نیک کام چھوڑ دے،
یہاں پر آپ کو نیک کام چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اللہ ہی سے اس کا اجر طلب کریں، نہ دنیا کے تعریف کا انتظار کریں، نہ دنیا کی باتوں کی پرواہ کریں۔ اگر آپ خدا وحدہ لا شریک کے لیے کر رہے ہیں، خالصتاً للوجہ اللہ کر رہے ہیں، محمد و آل محمد کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ اپنا یہ عمل ان کو وقف کر دیجئے، ان کے سپرد کر دیجئے کہ اگر یہ میرا کام بہتر ہوگا تو ان کے حضور یہ قبول ہو جائے گا، ورنہ دنیا کے باتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ پر توکل کریں اور اللہ ہی سے مدد چاہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ